امام احمد نے اپنی مسند کے اندر ایک بہت دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے، بہت اچھا واقعہ۔ جہنم سے سب سے لاسٹ میں ایک آدمی نکالا جائے گا، آخر میں ایک آدمی نکالا جائے گا، اور اس کے بعد میں جہنم کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اب جہنم سے کوئی بھی آدمی آزاد نہیں ہوگا، جس کو ہونا تھا ہو چکا، اور لاسٹ میں یہ آدمی آزاد ہو گیا۔ یہ وہ شخص ہوگا جو دعا کرتا رہے گا جہنم میں، آئے اللہ تو مجھے نجات دے دے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے، لیکن جہنم سے مجھے نکال دے، جہنم کے دروازے پہ بٹھا دے، لیکن جہنم سے مجھے نکال دے۔ اس کی دعاؤں کے بعد، منتوں کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا اے فرشتوں میرے بندے کو جہنم سے نکال دو۔ یہ آخری آدمی ہوگا اور اس کے بعد جہنم کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اب یہ آدمی جہنم کے دروازے پر بٹھا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا کوئی چیز کا سوال مت کرنا، اس لیے کہ تو نے جہنم سے آزادی مانگی، میں نے تجھے دے دی۔ اب یہ جہنم کے دروازے پر بیٹھا ہوگا، جنتی جب اپنی کھڑکیوں سے جھانک کر اس کو دیکھیں گے تو اس کے ماتھے پر، اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ایک لفظ دیکھیں گے، ھذا حر من النار، یہ آدمی تو جہنم سے آزاد ہوا ہے۔ کوئلے سے بھی زیادہ کالا ہوگا یہ آدمی۔ جب جنتی اس کو دیکھیں گے تو چڑھائیں گے کہ یہ تو جہنم سے آزاد ہوا ہے۔ یہ کہے گا اللہ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے، لیکن یہ میری کالی کلوٹی شکل اور میری پیشانی کی یہ علامت مجھے ظاہر کر رہی ہے کہ میں جہنم سے آزاد ہوا، یہ تو اور زیادہ شرم کی بات ہے۔ اے اللہ مجھے کسی پانی سے غسل دلا دے اور میرے اس نشان کو مٹا دے اور میرے جسم کو ویسا کر دے جیسے دنیا میں تھا۔ اللہ کہے گا تو نے جہنم سے آزادی مانگی تھی، میں نے دے دی، اب تو نے دوسرا سوال کر لیا۔ کہے گا اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اس کے بعد میں تجھ سے کوئی دوسرا سوال نہ کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، اے فرشتوں اس کو غوطہ لگا دو، اس کو کوثر کے پانی میں، حوض کوثر میں غوطہ دیا جائے گا، یہ نہائے گا، اس کی پیشانی کا نشان مٹ جائے گا اور یہ ایسا ہو جائے گا جیسے دنیا میں تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت، اور پھر جہنم کے دروازے پہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس کا نشان تو مٹ گیا ہوگا، اس کا جسم تو صاف ہو چکا ہوگا، اب یہ بیٹھا ہوگا، اس کے بعد اس کو نظر آئے گا ایک درخت جس کے اوپر پھل لٹکا ہوا ہے۔ یہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہے گا آئے اللہ میں تو سے یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے، میری تمنا اور میری خواہش یہ ہے کہ تو مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے، میں اس کا ایک پھل توڑ کے کھانا چاہتا ہوں، ذرا دیکھوں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ اللہ کہے گا دیکھو تم بار بار وعدہ کر رہے ہو اور بار بار تم قسم کھاتے ہو اور اس کے بعد میں پھر توڑ دیتے ہو اپنی قسم کو۔ کہا اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اس کے بعد میں تجھ سے کوئی دوسرا سوال نہ کروں گا۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اے فرشتوں جاؤ اس کو اس درخت تک پہنچا دو۔ فرشتے اس کو اس درخت تک لے جائیں گے، وہ اس درخت کے پاس بیٹھے گا، ایک پھل توڑے گا اور اس پھل کو توڑتے ہی اپنے منہ تک لے جائے گا، ابھی کھایا نہ ہوگا، ابھی دانتوں سے لگایا نہ ہوگا، ہونٹوں تک لے گیا ہوگا کہ اس کو ایک اور درخت نظر آئے گا جو اس سے بھی زیادہ میووں سے پھلوں سے لدا ہوا ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوگا عربی میں کہ یہ ایک پھل، اس کے ایک پھل میں 12 پھلوں کا ٹیسٹ ہے۔ یہ اس پھل کو پھینکے گا، آٹومیٹک وہ اوپر جڑ جائے گا۔ موطا کے الفاظ ہیں آگے، مسند احمد کے نہیں، آگے کے الفاظ موطا کے ہیں۔ کیا کہے گا اے اللہ دیکھ میں نے اس درخت کا پھل کھایا نہیں ہے، میں تو اس درخت کا پھل کھانا چاہتا ہوں جس کے اندر 12 پھلوں کا ٹیسٹ ہے۔ الہ العالمین مجھے پھل ہی تو کھانا ہے، میں اس کا نہیں اس کا کھاؤں گا، تو مجھے اس تک لے جا، مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ اللہ کہے گا بالکل نہیں، تو بار بار وعدہ کرتا اور وعدہ خلافی کرتا ہے۔ آئے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اس کے بعد میں تجھ سے کوئی دوسرا تیسرا سوال نہ کروں گا۔ اللہ کہے گا فرشتوں میرے بندے نے وعدہ کر لیا، چھوڑ دو، جاؤ اس کو اس درخت تک پہنچا دو۔ اب وہ اس درخت تک جائے گا، پھل توڑے گا، آدھا کھائے گا، ابھی آدھا پھل اس کے ہاتھ میں باقی ہوگا کہ اس کی نظر جنت کے دروازے پر پہنچے گی، جو جنت کا دروازہ بند ہوگا، لیکن اس دروازے کے اوپر لکھا ہوگا ھذا باب الجنہ، یہ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ اس پھل کو ہاتھ میں دیکھے گا، آدھا باقی ہے،
دروازے پر نظر پڑے گی، کہے گا الہ العالمین، میں نے تو دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں پر نظریں ڈالی، لیکن اس کا دروازہ جو میں نے دیکھا وہ اتنا خوبصورت ہے کہ دنیا و مافیا کی ساری چیزیں اتنی خوبصورت نہیں، کوئی چیز اتنی خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ کہے گا ہاں وہ تو ہے ہی۔ کہے گا اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آدھا پھل جو باقی رہ گیا ہے یہ میں جنت کے دروازے سے ٹیک لگا کے کھا لوں۔ نہیں، بالکل نہیں، یہیں بیٹھو۔ اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم میں جنت میں نہیں جاؤں گا، بس مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ کہا بالکل نہیں۔ کہا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں جنت میں جانے کی خواہش نہیں کروں گا، میں وہاں جانے کی دعا نہیں کروں گا، اے اللہ بس مجھے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ کہے گا فرشتوں میرے بندے نے پکا وعدہ کیا، جاؤ پہنچا دو۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، لیکن مذاق، اللہ بھی مذاق کرتا ہے، یہ صفت ہے اللہ کی۔ قرآن اٹھاؤ، اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ یہ کافر اللہ سے مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ صفت ہے مذاق کرنے کی، جیسے اللہ کی صفت ہے دیکھنا، لیکن دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں یا نہیں ہیں تو کیسی ہیں یہ کیفیت ہمیں نہیں معلوم۔ سنتا ہے، اس کے کان ہیں، لیکن کیسے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کا ہاتھ ہے لیکن کیسا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ایسی اللہ مذاق بھی کرتا ہے، اس کے مذاق کی کیفیت کیا ہوتی ہے ہمیں نہیں معلوم، کیفیت مجہول ہے، اور اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے، آدمی کفر تک پہنچ جائے گا۔ اللہ مذاق کر رہا ہے اس سے، کہے گا فرشتوں جاؤ پہنچا دو۔ فرشتے اس کو لے کر جنت کے دروازے تک جائیں گے، اور وہ جنت کے دروازے سے ٹیک لگائے گا، اور ٹیک لگا کر وہ اس پھل کو اپنے منہ تک لے جائے گا اور کھائے گا۔ جب وہ دروازے سے ٹیک لگائے گا تو اس کے دھک کی آواز جنت کے اندر ڈیوٹی دینے والے فرشتے سنیں گے۔ وہ دیکھیں گے یہ کون آدمی ہے جس نے جنت کے دروازے پر کو کھٹکھٹایا، ٹیک لگائے گا تھوڑا زور سے، جنت کے دروازے اندر آواز جائے گی۔ فرشتے دروازہ کھولیں گے، من انت یا رجل، دروازہ کھولیں گے، پوچھیں گے من انت یا رجل، اے آدمی تو کون ہے، کہاں سے آیا، یہاں کیا کر رہا ہے۔ یہ آدمی پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو فرشتوں کو تو نہیں دیکھے گا، بلکہ جنت کی نعمتیں اس کو دکھائی دے رہی ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، سارے کی ساری نعمتوں پر یہ نظر ڈالے گا، فرشتوں کے سوال کا جواب نہیں دے گا، بلکہ وہ چیخ پڑے گا الہ العالمین۔ بڑا نام سنا تھا علماء سے جنت کا، بڑی تعریفیں سنی تھی، جنت ایسی ہوگی، جنت ایسی ہوگی۔ اللہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ تو ہمیشہ کے لیے ڈال دے، میں سب سے زیادہ گناہگار ہوں، میری قسمت میں کہاں ہے جنت جو مجھے مل جائے، لیکن کم سے کم اتنا کرم کر میرے اوپر، اتنا رحم کر میرے اوپر کہ ایک نظر مجھے جنت دیکھنے کی اجازت دے دے، ذرا جنت دیکھ لوں، بہت نام سنا تھا تیری جنت کا۔ نہیں نہیں فرشتوں بالکل نہیں، ہٹاؤ اس کو۔ فرشتے کھینچیں گے، وہ دروازہ پکڑ لے گا، کہے گا اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم مجھے ایک بار چلے جانے دے تاکہ میں دیکھ لوں ان چیزوں کو جن کا نام میں نے دنیا میں سنا تھا۔ اللہ کہے گا پھر جلدی نکلو گے؟ اللہ تیرے عزت کی قسم میں بہت جلدی دیکھ کر نکل جاؤں گا، بس ایک مرتبہ دیکھ لینے دے مجھے اپنی جنت۔ آئے فرشتوں لے جاؤ، جلدی دکھا کے واپس کرو۔ دیکھے گا، اندر جائے گا، ساری چیزوں کو دیکھتا رہے گا، اتنے میں اس کی نظر ایک سب سے اونچی بلڈنگ پہ پڑے گی جس کا نام ہوگا مقام محمود، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ آئے لوگوں، اے مومنو، اس کی دعا میرے لیے مانگا کرو اللہ سے، وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اے اللہ میرے نبی کو مقام محمود میں مبعوث فرما بھیج، جہاں تو نے وعدہ کیا، جس کا تو نے وعدہ کیا۔ وہ مقام محمود ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسا محل ہے کہ اس میں سوائے نبی اکرم کے کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے نبی کے ساتھ چلنے والے یار غار حضرت ابو بکر بھی اس مقام محمود میں داخل نہ ہوں گے، وہ صرف جناب محمد رسول اللہ کے لیے ہوگا۔ اس مقام محمود کو دیکھے گا، اور اس کے بغل میں جو بلڈنگ ہوگی جو سب سے اونچی ہوگی، جو قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے ہوگی، اور اللہ تعالی حافظوں سے، قاریوں سے کہے گا تم قرآن پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، تمہاری آخری منزل وہ ہوگی جو تمہاری آخری آیت ہوگی۔ یہ اس بلڈنگ کو، اس
اس منزل اس بلڈنگ کو دیکھے گا, کہے گا الہ العالمین ساری چیزیں میں نے دیکھ لی, کم سے کم اس بلڈنگ کو بھی ایک نظر دیکھنے کی اجازت دے دے. اللہ کہے گا فرشتوں جب ساری چیزیں بندے کو دکھا دی تو یہ بلڈنگ بھی دکھا دو, جاؤ اور جلدی دکھا کے واپس کرو, جہنم کے دروازے کے پاس بٹھا دو. چلو بلڈنگ پہ چڑھ رہا ہے, ایک ایک سیڑھی پر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہے تاکہ دیر تک رہنے کا موقع مل جائے. ایک ایک روم کو غور سے دیکھتا ہے, دوسرے روم کو غور سے دیکھتا ہے, حتیٰ کہ آخری منزل تک پہنچ جاتا ہے اور اس کو بھی دیکھتا ہے. اور دیکھنے کے بعد فرشتے نے کہا نکلو, تمہاری دیکھنے کی باری ختم, اب چلو نکلو, ٹائم ختم, ساری چیزیں دیکھ لی, جہنم کے دروازے کے پاس چلو. فرشتے ہاتھ پکڑیں گے, اس کو نیچے کی طرف لائیں گے, اس کو کھینچیں گے, اور اس کے دل میں یہ تمنا اڑ رہی ہوگی الہ العالمین کاش یہ محل مجھے رہنے کے لیے مل جاتا, لیکن یہ زور سے چیخ کر نہیں کہہ رہا ہے, اس کے دل میں اڑ رہی ہے کاش یہ مکان میرے لیے ہوتا, یہ روم یہ کمرہ میرے لیے ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, لیکن کہہ نہیں پا رہا ہے. اس کو شرم آ رہی ہے اپنے رب سے کہنے میں کہ اب کیسے کہوں, کتنی چیزیں مانگوں, اور ہمیشہ رہنے کے لیے کون دے گا, میں نے دنیا میں عمل ہی کیا کیے تھے. چلو نکلو. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, 50 وقت کی نماز فرض ہوئی, موسیٰ نے کہا تو پھر گئے 40, پھر گئے تو 30, پھر گئے تو 20, پھر گئے تو 10, پھر گئے تو 5. موسیٰ نے کہا میری امت 2 وقت کی بھی نماز نہ پڑھ پائی, آپ کی امت 5 وقت کی کیسے پڑھے گی, جاؤ اور اپنے رب سے اور کم کراؤ. اللہ کے نبی کہتے ہیں موسیٰ مجھے اپنے رب کے پاس بار بار جا کر اور کمی کی درخواست کرتے ہوئے اب مجھے شرم آ رہی ہے, اب میں نہیں جاؤں گا. غیب سے آواز آتی ہے اے محمد تم میری رحمت سے نا امید ہو گئے, اگر میرے پاس ایک بار اور چلے آتے تو ہم نمازیں اور کم کر دیتے, لیکن اب تم نہیں آئے تو میں نے 5 وقت کی نمازیں تم پر تمہاری امت پر فرض کر دی. جیسے نبی کو بار بار جانے میں شرم آ رہی, اب نہیں جاؤں گا میں, ایسی یہ ہر چیز مانگتا رہا اور اللہ اس کو پہنچاتا رہا, لیکن اب یہ نہیں کہہ پا رہا کہ اللہ مجھے یہ محل رہنے کے لیے ہمیشہ کے لیے دے دے. پکڑو ہاتھ, چلو. فرشتے نے ہاتھ پکڑا, لے کے چلے. یہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے, پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اس بلڈنگ کو دیکھ رہا ہے, دوسری پہ قدم رکھا تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے. غیب سے آواز آتی ہے اے فرشتوں میرے بندے کے ہاتھ کو چھوڑ دو, یہ دل میں کیا سوچ رہا ہے یہ تم نہیں سن سکتے ہو, اس کو تو وہی ذات سن سکتی ہے جو انہ علیم بذات الصدور ہے, جو سینے کی دھڑکن بعد میں ہوتی ہے وہ اس کی دھک دھک کو پہلے سن لیتا ہے. اے فرشتوں میرا بندہ کہہ نہیں پا رہا ہے, لیکن اس کے دل میں یہ وہی ہے کہ مجھے جنت کا یہ محل رہنے کے لیے مل جائے, چھوڑ دو. اے میرے بندے تو اسی محل میں رہ جس کے بارے میں تو سوچ رہا ہے, اور یہ محل میں نے تیرے ہی لیے بنایا ہے, وہ اسی میں. اے فرشتوں چھوڑو, اللہ نے مجھے کہہ دیا, اب تم کون ہوتے ہو روکنے والے, ڈائریکٹ جنت میں. اس کے دل کی آواز کو میں تو جانتا ہوں, اے فرشتوں یہ محل میں نے اسی کے رہنے کے لیے تیار کیا ہے. پھر وہ آدمی اس محل کے اندر چلا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ واقعہ بیان کرنے کیا کہ وہ آدمی سب سے زیادہ گناہگار تھا, سب سے بعد میں اور سب سے لاسٹ میں وہ جہنم سے نکالا گیا, لیکن اس کو جنت کا وہ اونچا محل رہنے کے لیے مل گیا. صحابہ کرام کے اندر تحقیق کا بہت جذبہ تھا, وہ کوئی بھی بات نبی اکرم کی ہر بات آنکھ بند کر کے مان لیتے تھے, لیکن یہ جذبہ ان کے اندر تھا کہ وہ پوچھیں. جیسے عورتیں سوال کرتی تھی کہ اللہ کے نبی جہنم میں سب سے زیادہ آپ نے عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا تو وجہ کیا تھی بتائیے. تو ایسے ہی یہاں پر جب اللہ کے نبی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آخری آدمی کون تھا جس نے گناہ تو سب سے زیادہ کیے اور پھر جہنم سے آزاد بھی کیا گیا اور اس کے بعد میں جنت میں بھی گیا اور جنت میں ایک اونچا مقام بھی پا گیا اور سب سے اونچا محل بھی پا گیا, آخر یہ اس نے کچھ تو کیا ہوگا, یہ کون آدمی تھا جس کو اللہ رب العالمین نے جنت کا اونچا مقام دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کو جنت کا اونچا مقام ملے گا جو دنیا کے اندر گناہ تو اس نے بہت کیے ہوں گے, گناہ تو کیے ہوں گے, لیکن گناہ کے ساتھ ساتھ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا, اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا, نیز
اس نے قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کی ہوگی اور پورے ایک مہینے میں ایک قرآن کو مکمل پڑھتا ہوگا. یہ وہ آدمی ہے جو اپنے دوستوں کو وقت تو دیتا تھا, گناہ کے کام تو کرتا تھا, لیکن جب قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھتا تھا تو پھر وہ وقت اپنا کسی کو نہیں دیتا تھا. کوئی بھی آ جائے اس نے معمول بنا لیا تھا کہ ہم ایک مہینے کے اندر ایک قرآن پڑھیں گے, اور یہ ختم کرتا رہا, پڑھتا رہا. قرآن پڑھنے کا اصول بھی سیکھ لو, سمجھ لو. ہمارے یہاں بہت سی صورتیں چلنے لگیں, کوئی 5 سورہ پڑھتا ہے, کوئی 16 سورہ پڑھتا ہے, اور لوگوں نے اس کو اپنا معمول بنا لیا ہے کہ ہم صبح اٹھیں گے تو سورہ یاسین پڑھیں گے, فلاں وقت اٹھیں گے تو یہ پڑھیں گے. آپ قرآن کو شروع سے پڑھنے کی عادت ڈالیں اور یہ متعین کریں کہ ہم پاؤ پارا یا آدھا پارا روز پڑھیں گے. اس طریقے سے کوئی وقت متعین کیجئے, اور جو صورتیں روزانہ پڑھی جانے کے لائق ہیں ان میں سورہ بقرہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی اس گھر کے اندر شیطان کبھی داخل نہیں ہوگا, ہم اس گھر کو شیطان سے پاک و صاف رکھیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے, اگر کوئی آدمی اس گھر کے اندر انتقال کر جاتا ہے تو وہ شہید, شہادت کی موت اس کی ہوتی ہے. مسلم کے الفاظ ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اسی طریقے سے قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس, ان دونوں صورتوں کو اپنا ورد بنائیے. حضرت عبداللہ ابن رب العالمین کے اس کلام پاک پر ایک عادت بنائیے. یہ آدمی اس لیے جنت کے اندر جائے گا کیونکہ یہ ہر مہینے قرآن پڑھا کرتا تھا, ہر مہینے اس نے ایک اصول بنایا تھا کہ ہم اتنا پڑھیں گے. میرے بھائیوں, یہ اصول بنائیے آپ کنٹینیو. جب کوئی مر جائے کسی کے انتقال پر, لوگوں کو بلا لو اور ایک ہی دن پورے قرآن کو پڑھ کر مردہ پر بخش دو. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کی قسم ایک نہیں 1,00,000 قرآن بھی پڑھ ڈالو تو اس کا ثواب نہیں ملتا. اگر ایسے ثواب پہنچنے لگے تو ہمارے بھارت میں, انڈیا میں چلے جاؤ, اندرا گاندھی کی سمادھی پر مولویوں نے 3 قرآن پڑھ کے بخشے تھے. اندرا گاندھی کی سمادھی پر ان ضمیر فروش مولویوں نے, جو پارلیمنٹ کے نیتا بنے ہیں, جو MP بنے ہیں, جو رکن ہیں سرکار کی گورنمنٹ کے, جو اسمبلیوں میں اور پارلیمنٹوں میں بیٹھتے ہیں, انہوں نے دیکھا میرے پارٹی کی نیتا اور صدر مر گئی ہے, انہوں نے سمادھی پر جا کر 3 قرآن کریم ختم کیے ہیں. اگر قرآن پڑھنے سے کوئی بخش دیا جائے تو اندرا گاندھی 3 بار قرآن پڑھ کر بخشی گئی, کہہ دو کہ جنت الفردوس میں جائے گی. نعوذ باللہ. قرآن کی آیت پر ایمان لاؤ. ہاں ایمان ہے لیکن کچا پکا ایمان لاؤ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرے گا, اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کو تو اپنے اللہ کے یہاں, رب کے یہاں تو اس کو بھی دیکھ لے گا. ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو اس کو بھی تو اپنے نام اعمال میں دیکھ لے گا. کوئی چارہ نہیں. ایسے کہہ کر پاپیوں کی اور گناہگاروں کی تعداد مت بڑھاؤ. ہر آدمی سوچتا ہے نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے, روزہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے, ہم پڑھیں گے, میرے گھر والے کرائے کے ٹٹوؤں کو بلائیں گے, قرآن دے دیں گے, بخش دیا جائے گا, ہم تو جنت میں چلے جائیں گے. میرے بھائیوں, گناہ کے دروازے مت کھولو. مرنے والا اپنی زندگی کے اندر اگر کوئی نیک کام کر گیا, مسجد وغیرہ بنا گیا, ہاں تو یہ الگ بات ہے کہ جب تک اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. مرنے والا کوئی مدرسہ قائم کر گیا, جب تک طلبہ اس میں پڑھتے رہیں گے تب تک مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا. مرنے والا اگر اپنی زندگی میں کوئی دینی کتاب لکھ گیا, جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. یا مرنے والا کوئی لڑکا نیک عالم قرآن عالم حدیث بنا گیا, جب تک وہ نیک عمل کرتا رہے گا آپ کی اولاد جو بھی عمل کرے گی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا, اس لیے کہ آپ ہی نے اس کو نیک بنایا ہے. ہاں اگر آپ کی اولاد کوئی گناہ کرے گی تو اس کا وبال اور عذاب بھی تم کو ملتا رہے گا, اس لیے کہ آپ نے اپنے بچے کو نیک نہیں بنایا. الرجال قوامون علی النساء, مرد حاکم ہے. آپ کی بیوی اگر بدچلن ہے اور آپ نے اس کو راستے پر نہیں لائے تو پھر آپ شوہر پر اس کا بھی گناہ پڑتا رہے گا اور عذاب ملتا رہے گا. تصور کیجیے میرے بھائیو, اس آدمی کو اللہ نے جنت اس لیے دی کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا, دوستوں کو قرآن پڑھتے وقت نہیں دیتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ گناہ اس نے بہت کیے, لیکن اس نے اپنے کسی ساتھی کو قرآن پڑھنے والا وقت نہیں دیا. اور قرآن اللہ کی سب سے اونچی کتاب ہے, اس لیے اس کو رہنے کے لیے سب سے اونچا محل بھی مل گیا. مسند احمد اور موطا کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے نقل کر دیے. ذرا تصور کیجئے کہ وہ قیامت کا دن جب آ رہا ہے کس طریقے سے آ رہا ہے, اور کیا کہے گا انسان.
قیامت کے دن لوگ اس حالت کو دیکھیں گے کہ کوئی پسینے میں ڈوبا ہوگا ٹخنے کے برابر، کوئی گھٹنے کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی کاندھے کے برابر، اور کوئی اسی میں غوطہ لگا رہا ہوگا، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہہ اٹھیں گے اللہ میدان محشر کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ تو ہم کو جہنم میں ڈال دے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ ذرا غور کیجئے کہ جہنم کے عذاب کو دیکھ کر کچھ کہہ اٹھیں گے، قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اے کاش کہ ہم دنیا میں سنتے ہوتے، قالوا لو كنا نسمع او نعقل، اے کاش کہ ہم نے عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، ہم جذبات کی رو میں نہ بہے ہوتے، ہم زمانے کی لے کے ساتھ نہ بھاگے ہوتے، اے کاش کہ ہم نے عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، اے کاش کہ ہم نے سنا ہوتا ما كنا فی اصحاب السعیر، وہ تو آج ہم جہنم میں جلنے والوں میں سے نہ ہوتے، آج ہم جہنم میں نہ جلتے۔ فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، لیکن اعتراف کرنے سے کیا فائدہ؟ کچھ ایسے ہوں گے جو میدان محشر کی تکلیف دیکھ کر چیخ اٹھیں گے اور کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ مجھے ہمیشہ کے لیے مٹی بنا دیا جاتا، مجھے زندہ نہ رکھا جاتا، جہنم میں نہ ڈالا جاتا، مجھے مٹی ہی بنا دیا جاتا تو اچھا ہوتا۔ یا لیتنی، تمنا کریں گے۔ آرزو اور تمنا میں فرق ہے، آرزو اور تمنا میں فرق ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں میری آرزو ہے، کبھی کہتے ہیں میری تمنا ہے، یہ اردو میں آپ جو چاہو بول لو، لیکن عربی میں آرزو اور تمنا میں فرق ہے۔ آرزو اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ملنے کی اور جس کے حصول کی امید ہو۔ ہماری جیب میں پیسہ نہیں ہے، سیب کہیں دیکھے میں نے ٹھیلے پر مارکیٹ میں، اور میرے دل میں آیا کاش پیسہ ہوتا تو یہ سیب میں لے لیتا، یہ آرزو ہے۔ لیکن آپ کا دوست آپ کو مل گیا، اچھا سیب کھانے کی تمنا ہے، ہاں دلا دیا خرید کے لو کھاؤ، یہ ہے آرزو جس کے ملنے کی امید ہے۔ میرے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن کوئی دوست ہمیں دلا سکتا ہے، یا گھر تک جا کر پیسہ لا کر ہم لے سکتے ہیں، یا کہیں سے یہ چیز ہمیں مل سکتی ہے، یہ ہے آرزو۔ یہ جہنمی میدان محشر میں آرزو نہیں کریں گے، تمنا کریں گے، یعنی ایسی چیز مانگیں گے جو بالکل ملنے کی امید ہی نہ ہو۔ جیسے بوڑھا آدمی دنیا میں کہے یا لیت الشباب یعود، اے کاش جوانی لوٹ آئے۔ بوڑھا آدمی اگر یہ کہے یا لیت الشباب یعود، اے کاش جوانی لوٹ آئے، یعنی بوڑھا آدمی ایسی چیز مانگ رہا ہے جو بالکل لوٹ کر آنے والی نہیں ہے، نہیں مل سکتی۔ ایسے ہی جہنمی قیامت کے دن یہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ مجھے مٹی میں ملا دیا گیا ہوتا، مجھے مٹی میں ملا دیا جاتا، یعنی ایسی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے جو بالکل جو ان کو ملنے کی امید نہیں امید ہے۔ فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ آج ہم نے دیکھ لیا جنتیوں کو کیا انعام مل رہا ہے، جہنمیوں کو کیا سزا دی جا رہی ہے، آج ہمیں یقین آ گیا ان باتوں کا جو تیرے علماء دنیا میں بتایا کرتے تھے، تیرے نبیوں نے دنیا میں بتایا، جو قرآن میں لکھا، جو حدیث میں لکھا۔ اللہ آج مجھے یقین آ گیا ان باتوں کا جو تیرے علماء دنیا میں بتایا کرتے تھے۔ فرجعنا نعمل صالحا، یہ تمنا کریں گے اللہ ہم کو تو دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کر لیں، اے اللہ دنیا میں ہمیں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کر لیں۔ آواز آئے گی او میرے بندو دنیا میں ہم تم کو دوبارہ نہیں بھیج سکتے ہیں، جنہوں کو دنیا میں ہم نے بھیجا تھا اگر دوبارہ بھیج دیں تو جن لوگوں نے نیک عمل کیے تھے ان کو دوبارہ نیک عمل کرنا پڑیں گے، اور جنہوں نے دنیا میں برائیاں کی تھی ان کو دنیا میں ہم بھیج دیں تاکہ وہ نیک عمل کریں۔ بالکل نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ آج کا دن کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کا دن نہیں ہے، آج تمہارے عملوں کا پورا پورا حساب تم کو ملے گا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نمازی ہوں گے، روزدار بھی ہوں گے، تہجد کی نمازیں بھی انہوں نے پڑھی ہوئی ہوں گی، وہ امید لگائے بیٹھے ہوں گے میدان محشر میں کہ مجھے داہنے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، میرے سیدھے ہاتھ میں مجھے نام اعمال ملے گا۔ فرشتہ آئے گا اور ان کو نام اعمال بڑھائے گا، وہ بھی اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیں گے، فرشتہ نام اعمال کھینچ لے گا۔ مجمع الزوائد کی صحیح روایت ہے، البانی نے صحیح قرار دیا ہے، وہ پیچھے فرشتہ ہاتھ اٹھا کھینچ لے گا، نام اعمال نہ دے گا اور کہے گا بایاں ہاتھ بڑھاؤ، الٹا لیفٹ ہینڈ دو۔
وہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں نمازیں پڑھا کرتے تھے, روزے رکھا کرتے تھے, تہجد ہم نے پڑھی, ہم نے تو بڑے بڑے نیکیوں کے کام کیے, پھر ہم الٹا ہاتھ کیوں بڑھائیں؟ فرشتے کہیں گے مجھے نہیں معلوم, اللہ نے تمہارے الٹے تمہارے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دینے کا حکم مجھے دیا. اب وہ اپنا بایاں ہاتھ بڑھائیں گے, بایاں ہاتھ بڑھاتے ہی جب اپنے اعمال کو دیکھیں گے کہ کون سے گناہ اس میں لکھے, ہم تو نیکیوں ہی میں میری پوری زندگی گزر گئی. جب وہ اپنے پنوں کو الٹیں گے, اپنے کتاب کو دیکھیں گے تو یہ برائی, یہ برائی, یہ برائی, یہ گناہ, یہ گناہ, چیخ اٹھیں گے آئینہ حسناتی یا رب العالمین, اے اللہ میری نیکیاں کہاں چلی گئی؟ آئین حسناتی یا رب العالمین, الہ العالمین میری نیکیوں کا کیا ہوا؟ اللہ میری نیکیاں کہاں چلی گئی؟ ہم تو دنیا میں نمازیں پڑھا کرتے تھے, ہم تو دنیا میں روزے رکھا کرتے تھے, ہم تو دنیا میں زکاتیں دیا کرتے تھے, ہم نے تو دنیا میں بڑے اچھے اچھے نیک عمل کیے, اللہ میری نیکیاں کہاں چلی گئی؟ عربی کے الفاظ ہیں آئین حسناتی یا رب العالمین, اللہ میری نیکیاں کیا ہوئی؟ جواب آئے گا غیب سے, اللہ غیب سے جواب دے گا, او میرے بندے فلاں ہوٹل پہ فلاں دکان پہ بیٹھ کر اپنے بھائی کی غیبت نے, تیرے بھائی کی چغلی نے, تیرے حسد نے, تیرے کینے نے, تیرے بغض نے, تیری دشمنی نے تیری نیکیوں کو ختم کر دیا. غیبتیں کیا کرتا تھا پیٹھ کے پیچھے اپنے بھائی کی, حسد رکھا کرتا تھا پیٹھ کے پیچھے اپنے بھائی سے دشمنی رکھا کرتا تھا, تیری نیکیوں کو تیری غیبت نے, چغلی نے, حسد نے, کینے نے, بغض نے, عناد نے, دشمنی نے ختم کر.